الہاد کہتے ہیں ٹیڑھا پن، جو اصل سے ہٹ جائے اسے ملحد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ الہاد سے منسلک آیات احکامات 3 قسم کے آئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے الہاد کی یہ 3 اقسام ہیں۔ ایک جو قرآن میں جھگڑا کرے، قرآن میں جھگڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ اچھا، نمبر 2، حق سے پھر جائے، راستے سے ہٹ جائے، یہ الہاد ہے۔ تیسرا، فکری طور پر، عملی طور پر اللہ نے جو ہم پر واجب کیا ہے اس سے ہٹ جائے، یہ الہاد ہے۔ جو الہاد اختیار کرے اسے ملحد کہتے ہیں۔ جو اللہ کے وجود کو نہ مانے اسے ملحد کہتے ہیں۔ دین کا انکاری ہو، کوئی بھی دین نہ مانے، ایتھسٹ، دنیا کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے، ہمارا اور کوئی مذہب نہیں، اسے کہتے ہیں الہاد۔ سمجھ آئی بات کی؟ ذرا غور کیجیے، ہماری نسلیں کہیں برباد نہ ہو جائیں۔ اچھا، ملحد کے بعد اگلا سٹیپ ہے بے دین۔ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے میرا دین کوئی نہیں، لیکن اللہ ہے مجھے پتہ ہے، یہ ہے بے دین۔ یہ دوسرا۔ تیسرا، شکی ہے، مسلمان شک میں ہے، نہیں پتہ میں نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ چوتھا، مخالف، ملحد بھی ہے، اسلام کا دشمن بھی ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں۔ پھر سیکولر، آپ نے نام یہ سنا ہوگا، سیکولر، لبرل، عقل پرست، مادہ پرست، پڑھے لکھے لوگ خود کو ذہین جانتے ہیں لیکن کہتے ہیں اچھا شریعت نے عورت کو حق کیوں نہیں دیے، مرد 4 شادیاں کرے اور عورت 1، یہ ہے الہاد۔ لبرل ہونا، فحاشی، عورت مارچ دیکھیے، یہ ہے الہاد۔ کہ جی آپ کو کیا مسئلہ ہے، محبت ہو جائے لڑکے کو لڑکے سے، آپ کو کیا مسئلہ، لڑکی لڑکی سے شادی کرے، آپ کو کیا مسئلہ؟ جی یہ ہے ملحد ہونا۔ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، عقل پرست، عورت نے وراثت میں جو حصہ پایا ہے وہ کم کیوں ہے، یہ سوالات اٹھانا، یہ ہے الہاد۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی ایک چھوٹی سی قسم بتاؤں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم ملحد نہیں ہیں، بعض لوگ دین سے محبت کرتے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن الہاد کی تبلیغ اتنی ان تک آئی ہے کہ ان کو دین داروں سے بڑی نفرت ہے۔ یہ بھی ملحد ہونا ہے۔ کہتے ہیں مولویوں سے ہمیں بڑی نفرت ہے، یہ مدارس بڑے برے ہوتے ہیں، یہ مساجد ان میں برے برے کام ہوتے ہیں۔ ساری زندگی رسول اللہ نے مسجد کے اندر گزاری ہے، حجرہ عائشہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہمیں ماڈرن مولوی چاہیے، یہ بھی الہاد کی ایک قسم ہے، دینداروں سے نفرت ہونا۔ اچھا پردہ کرتی ہے، اس کی حالت دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، فلاں نمازی ہے، اس کا اخلاق دیکھو، ہم بہتر ہیں بے نمازی ہیں، بے پردہ ہیں۔ یہ بھی الہاد کی ایک قسم ہے جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے، دین سے نفرت۔ امام ابن قیم کہا کرتے تھے دنیا کے اندر علماء کی مجالس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اندھیرا ہے، جو ان کی صحبت اختیار نہیں کرتا وہ فلاح نہیں پاتا، کامیاب نہیں ہے۔ لہذا دین تو فطرت ہے، اس سے جو رخ موڑے گا وہ ملحد کہلاتا ہے۔ سمجھ آگی بات کی؟ اچھا آج کا دور الہاد کا دور ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، ہر بندہ ایک نیا فرقہ لے کے اٹھتا ہے، پرفتن دور کہتے ہیں اس کو۔ اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ لوگ
جب فتنہ آتا ہے نا روند دیے جاتے ہیں، پہلے نہیں سنتے، جب روند دیے جاتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ آئی گئی۔ یہ ہے الہاد۔ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا کرے حق اور باطل کی، نبوت کی اور شخصیت کی، ہم محدثین کی قدر کرنے والے ہوں۔ بعض لوگ تفسیر لکھتے ہیں، ایک شخص اس نے کہا جی میں تفسیر لکھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں تفسیر لکھنا؟ پوچھا آپ کہاں سے لکھ رہے ہیں؟ کہا میں آیت کھولتا ہوں جو مجھے سمجھ آتا ہے میں لکھ دیتا ہوں، اس کو تفسیر کہتے ہیں؟ جی یہ تو رائے ہوتی ہے۔ اچھا حدیث ہے، اس کے نیچے لکھا ہوگا شرح، اس کا مفہوم، شرح کا مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ اپنے لحاظ سے بات بیان کریں۔ شرح کا مطلب یہ ہوتا ہے کتاب لکھنے والے نے جو مقصد بیان کیا ہے آپ اس کو آسان الفاظ میں لکھیں، اپنا مقصد نہیں لکھیں۔ سمجھ آگئی بات نہیں؟ صرف لکھ دینا کام نہیں ہوتا، ذمہ داری ہے، آگے بڑھیے، اس کا حصہ بنیے، علم نبوت اس کا نور حاصل کیجیے، صحیح ورثے کے ساتھ جڑیے۔ دین کے اندر رہ کر بعض لوگ دین کو بڑا نقصان دیتے ہیں جو فہم سے خالی ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے جو لمحات ہیں ان کو لگائیے دین کی راہ میں کہ میں نے بصیرت حاصل کرنی ہے۔ آپ کو بتاؤں بعض ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا نماز روزہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، کتابیں لکھ دی انہوں نے کہا نماز تو بس دعا ہے، کہیں بیٹھ کے دعا کر لو۔ کس نے کہا ہے نماز دین کا حصہ ہے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ علم اتنا ہے کہ زمین سے ابل رہا ہے لیکن فہم نہیں ہے۔ اس نور کو عام کیجیے، ہم بڑے محروم ہیں آج، ہم اس کو عام نہیں کرتے۔ محدثین کا فہم مٹایا جا رہا ہے، ہم نے اس کے پاسبان بننا ہے، لوگوں کو بیدار کرنا ہے۔ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ اسٹال پہ لگی ہوئی ہے ہر جگہ سے اٹھا لیں، نہیں، اس کے لیے صحابہ کرام نے محنتیں کی ہیں، محنت کیجیے۔ لہٰذا کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سمندر ہے، ابھی تو غوطہ زن ہونا ہے، پورا سمندر باقی ہے۔ لہٰذا اس کا حصہ بنیے تاکہ ہم فہم حاصل کر سکیں۔